اے اللہ میرا بہترین وقت کب آئے گا؟ ہم آج سب وہاں ہی ہیں جہاں اللہ نے ہمارا ہونا لکھا تھا، پھر بھلے ہمیں یہ مقام پسند ہو یا نہ ہو، لیکن رہنا تو ادھر ہی ہے نا۔ ہمیں بس یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلی سانس سے لے کر اس سانس تک سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر ہی ہوا ہے، اور اس سب کے پیچھے ہونے کی سب سے بہت بڑی مصلحت ہیں، جن میں سے سب کچھ اس آزمائش کے بعد کھول دی جائیں گی، اور کچھ آزمائشیں قیامت تک ہمارے لیے راز ہی رہیں گی۔ کیوں اور کیسے، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے نا، وہ کن ذریعوں سے اور کن طریقوں سے کام کرتا ہے، یہ ہم کبھی نہیں جان سکتے۔ تبھی تو ہمیں یقین رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ہمیں اللہ نظر تو نہیں آتا، لیکن ہم پھر بھی اللہ کے ہونے کی گواہی تو دیتے ہیں، اس کے موجود ہونے کی تصویر کرتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور اس کے ہونے کے یقین رکھنے سے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آنے لگ جاتا ہے، اس کی موجودگی ہمیں ہر جگہ نظر آنے لگ جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہمیں اس کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہے، لیکن یہ سوچ کر نہیں کہ ہم اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، بلکہ یہ ضرور سوچیں کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جب ہم یہ سوچ کر اللہ پر یقین کرنا شروع کر دیں گے تو وہ ہمارے یقین کو ہماری حقیقت بنا دے گا۔ پھر جیسے اس کے ہونے کا احساس ہوتا ہے، ویسے اس کے معجزوں کا بھی احساس ہونے لگ جاتا ہے، اور ایسے چٹکیوں میں سب بدل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ سے بہترین انتخاب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں بنانے والے سے بہتر یہ کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ تمہیں کس کی کتنی اور کب ضرورت ہے۔ تو کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں، جو سب سے حکمت والا ہے۔ غلط محبتیں، غلط لوگ اور غلط وقت سب کچھ ہمارے نصیب کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کسی غلط انسان سے محبت ہو بھی جاتی ہے تو اس میں آپ کی غلطی نہیں ہوتی، سمجھ لے کہ بس وہ ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ کو اب تک محبت نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں کوئی کمی ہے یا آپ برے انسان ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے بہت خاص محبت رکھی ہے، جس کا ابھی وقت نہیں آیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے ابھی کوئی شخص نہیں ہے تو پھر آپ غلط ہیں، کیونکہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کا جوڑا بنایا ہوا ہے، تو یقیناً اللہ نے آپ کا بھی جوڑا بنا دیا ہوگا، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ اور منزلوں سے، مشکلوں سے گزرنا ہے۔ میرا یہی یقین ہے کہ آپ غلط محبتوں سے گزرتے ہیں تو اللہ نے اس کے اجر میں آپ کو وہ محبت دینی ہوتی ہے جس کو پا کر آپ کو کوئی بھی تکلیف کچھ بھی نہیں لگتی، جن سے آپ گزر کر آئے ہوتے ہیں۔ پھر آپ اس پوائنٹ پر آ کر کہتے ہیں یہ اجر ان تکلیفوں سے بہت بڑا ہے۔ یقین کریں ساری کمیاں پوری ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، صبر کے ساتھ ساتھ۔ وقت سدا ایک جیسا نہیں ہوتا، آپ کے حالات بدلتے ہیں، آپ کے نصیب بدلتے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے جہاں تھے آپ وہاں نہیں ہیں، اور اس دوران آپ نے کتنے ہی راستے بدلے ہیں، کتنی منزلیں طے کی ہیں۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس یقین رکھنا ہے، کیونکہ آپ بھلے ابھی نہ جانتے ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ آپ کو کہاں لے کر جا رہا ہے، اور یقین کریں کہ یہ جاننا ہی اس کے لیے کافی ہے کہ تم ابھی ان لوگوں کو دیکھ کر جن کو سب مل گیا ہے، تم اپنی دعاؤں میں کئی سالوں سے مانگ رہے ہو، سوچتے تو ہوگے کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے، جب کہ اللہ نے مجھے تو وہ دیا ہی نہیں، شاید اللہ نے مجھ سے ان جیسا پیار ہی نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ ہم سے ایک جیسی محبت کرتا ہے، انہیں جلدی اس لیے مل گیا ہے کیونکہ یہ ان کا وقت ہوتا ہے، اور ہماری دفعہ دیر اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ابھی ہمارا وقت آنا ہے، ابھی دعاؤں کا وقت ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں دعاؤں میں لگا رکھا ہے۔ اس کے بعد قبولیت کا وقت بھی آئے گا،
اور جب آئے گا تب تم دیکھو گے کہ اللہ نے تم سے کتنا پیار کیا ہے۔ اللہ کا جواب بھی ضرور آئے گا، کیونکہ یہی وعدہ ہے تم سے اللہ کا کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے ضرور نواز دے گا، لیکن تب جب وہ چاہے گا۔ تو پھر دوسروں کی قبول ہوتی دعاؤں کو دیکھ کر خوش ہوا کرو۔ یہ نہ سوچا کرو کہ اگر دوسروں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں تو اللہ نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ نے تمہیں بھی سب وہی دیا ہے جو دوسروں کو دیا ہے، کیونکہ ان کے بعد تمہارا وقت ہے۔ وہ تمہارا وقت سب سے بہترین وقت ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا سے آئے گا اور اللہ کے منہ سے لے کر آئے گا۔ اگر میری دعائیں ادھوری نہ رہتی تو شاید آج میرے پاس یہ نہ ہوتا جو آج ہے۔ اب یہ ساری حقیقتیں مجھے سمجھ میں آ گئی ہیں تو مجھے اپنی حاصل دعاؤں کا سوچ کر خوف آتا ہے۔ اگر وہ تب پوری ہو گئی ہوتی تو میری زندگی کیا ہو جاتی، کیونکہ اب جو میرے پاس ہے وہ میرے مانگے ہوئے سے بہت بہتر ہے، اور مجھے ہمیشہ سے یہی چاہیے تھا۔ بس تب میں یہ بات جانتا نہیں تھا، لیکن میرا اللہ تو جانتا تھا، اور اس نے پھر مجھے وہی دیا جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہوا کرتی تھی۔ پھر بھلے ہی شروع میں وہ سب چیزیں مجھ کو بہت بری لگتی تھی، لیکن اب میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ اللہ سے بہتر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہوا بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور رکھی ہے، اور اس میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ اللہ کا انتخاب میرے ہر انتخاب سے بہتر ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز میں اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں، تو نہ زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں نکلتی ہے۔ بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، اب تو بس تیرے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس لفظ کو کہہ نہیں پاتے، اور اس وقت تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ خود اس کی مدد کے لیے اس کے پاس آ جاتا ہے۔ تب اللہ وسیلے نہیں بناتا، بلکہ اللہ خود وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، اور ہماری ہر بہتری میں، ہر مشکل میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ہر مشکل میں اللہ سے ہی مانگو، اور کسی عام انسان سے دعا نہ مانگو، کیونکہ اللہ ہی تمہاری مشکل وقت میں تمہارا ساتھ آنے والا ہے۔ لوگوں سے مدد ضرور مانگو، لیکن اس کے سے پہلے اللہ سے مدد مانگو۔ اگر اللہ سے مدد مانگو گے تو انسان کو ہی اللہ وسیلہ بنا کر تمہاری مدد فرما دے گا۔